من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش امامت میں آج ہم پڑھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام سے کون کون سے مقصد بیان کیے، یعنی کیوں آپ نے قیام کیا اور آپ کی زبانی کن کن مقاصد کے تحت آپ نے قیام کیا تھا۔ اور ان میں جو آج چوتھی بات ہے ہمارے سامنے وہ ہے کہ سنتوں کا خاتمہ کیا ہے، سنتوں کا خاتمہ اور بدعتوں کا رواج۔ دعائے ندوہ اگر آپ پڑھتے ہوں گے، دعائے ندوہ میں بھی امام کا آتا ہے نہیں عین الحسن و عین الحسین نہیں، امام کا این محیی معالم الدین و اہل، اسی میں آتا ہے کہ سنتوں کو زندہ کرنے والا۔ امام کے کاموں میں سے، بارہ امام کے کاموں میں سے ایک کام ہوگا کیا کریں، مجھے لفظ پوری نہیں یاد آ رہی ہے لیکن وہ کلمہ تو یاد آ رہا ہے، این محیی معالم الدین و اہل۔ اگر ہم سرچ کر لیں گے تو آ جائے گا، عربی میں اگر ہم لکھیں گے یہاں تو اسی کے تمہیں یاد ہے، سنتے ہی نہیں ہو تو کیا یاد ہاں؟ کہاں ہے اتنے گاڑھے ورڈ ہیں، کیا ہوا، عالم الدین و اہل آ جائے گا، دیکھیے اگر آ جائے گا تو ہم دکھاتے ہیں، اسی کے آس پاس ہے، اسی کے آس پاس وہ جملہ ہے جس میں سنتوں کو زندہ کرنے کی بات ہے۔ این المعد لقطع دابر الظلماء، این المنتظر لإقامة الأمن والعوج، این المرتجى لإزالة الجور والعدوان، این المدخر لتجديد، ہاں یہ رہا، این المدخر لتجدید الفرائض والسنن، یعنی وہ جسے ذخیرہ کیا گیا ہے واجب اور سنتوں کی تجدید کے لیے، یہ ہے وہ این المدخر، مدخر کہتے ہیں کس کو، یعنی ذخیرہ کرنا، کسی چیز کو جمع کرنا۔ کس لیے روکا گیا ہے امام کو، لتجدید الفرائض والسنن، تاکہ واجبات اور سنتوں کو زندہ کرے، ان کی تجدید کرے، ختم ہو چکی ہوں گی انہیں پھر سے زندہ کرے۔ جیسے بھی ہم دیکھتے ہیں مستحب ہے کہ انسان مصافحہ کرے، بھی لوگ مصافحہ نہیں کرتے، چلتے رہے، آنے والے زمانے میں اور نہ جانے کیا کیا چھوڑ کے بھاگیں، صحیح ہے نا، مستحبات کو لوگ کیا کر رہے ہیں، اس وقت سنتوں کا خاتمہ تھا اور بدعتوں کا رواج تھا، بدعت جو دین میں نہ ہو، صحیح ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکے میں داخل ہونے کے بعد بصرے کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کے نام ایک خط بھیجا اور اس میں اس طرح لکھا کہ میں اپنے قاصد کو اس خط کے ساتھ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، آپ کو کتاب خدا اور سنت پیغمبر کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیونکہ ہم ایسے حالات میں پہنچ گئے ہیں کہ جس میں پیغمبر کی سنت پوری طرح سے مٹ چکی ہے اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ اگر میری باتوں کو سنیے تو آپ کو سچے راستے کی طرف ہدایت کروں گا، آپ پر خدا کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ باقاعدہ یہ خط جب لکھا تو امام نے کس بات کو کہا ہے، سنتوں کو کیا کر دیا گیا ہے، مٹا دیا گیا ہے اور بدعتوں کو رواج دے دیا گیا ہے، اب حق پر عمل نہیں ہو رہا، لا ترى ان الحق، جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو، الا ترى ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عراق کے راستے میں ذی حسم نامی مقام پر کھڑے ہو کر اپنے، صحیح ہے، اصحاب کے درمیان خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ یہی ہونا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں، واقعاً زمانے کی حالت بدل گئی ہے، برائیاں ظاہر ہو گئی ہیں اور نیکیوں اور فضائل نے ہمارے درمیان سے اپنا بستر سمیٹ لیا ہے، یعنی نیکیاں ہمارے درمیان ابھی موجود نہیں،
اور فضیلتوں میں سے صرف اتنی مقدار باقی رہ گئی ہے جیسے پانی کے خالی برتن میں بچے ہوئے پانی کے چند قطرے ہیں، یعنی اچھائیاں بس اتنی ہیں جیسے برتن سے پورا پانی نکال کے خالی کر دیا جائے اور تھوڑا بہت جو بچ جاتا ہے بس اتنی اچھائی بچی ہے. لوگ پست و ذلت آمیز زندگی گزار رہے ہیں، پست و ذلت آمیز زندگی گزار رہے ہیں. زندگی کا میدان پتھریلی اور کم سبزہ چراگاہ کی طرح سخت اور دشوار جگہ میں تبدیل ہو گیا ہے. زندگی کا میدان یعنی انسانوں کی زندگی پتھریلی اور کم سبزہ چراگاہ کی طرح، یعنی جہاں پتھر ہوتا ہے وہاں پیڑ پودے نہیں ہوتے. کم سبزہ چراگاہ جہاں چرنے کے لیے جانوروں کے لیے کم ہریالی ہو، اس طرح کی سخت و دشواری جگہ میں تبدیل ہو گیا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اب حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جا رہا ہے؟ ایسے حالات میں ایک مومن کے لیے بجا ہے کہ موت کو سعادت اور زندگی اور ستمگروں کے ساتھ زندہ رہنے کو دکھ درد اور غم و اندوہ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. سمجھ میں جیسے میں کل جو بات ہو رہی تھی تمہاری کون سی خطبات والی، ٹھیک ہے، وہ کتاب میں شیئر کر دے رہا ہوں جس میں امام کے فرمودات اور خطبات موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کے گروپ پہ موجود رہے گی، موبائل ملے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، تب تک باقی رہے گی نا. اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھیے گا، اس میں امام کے خطبات موجود ہیں. فرمودات و خطبات امام حسین علیہ السلام ترجمے کے ساتھ موجود ہے. میں سینڈ کر دے رہا ہوں گروپ پہ. شکریہ مولانا. ہمارے گروپ پہ شیئر کرو. جماعتی گرلز گروپ تو نیچے چلا جاتا ہے، کام نہیں ہے اس کا. تم لوگ گھر پہ رہتے ہو تبھی اس کو میں یوز کرتا ہوں. یہ دیکھیے آئی کتاب. جی ہاں. یہ دیکھیے اس میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے متعدد خطبات نظر آ جائیں گے. خطبات، فرمودات، مکتوبات. مکتوبی یعنی جو آپ کے خط وغیرہ تھے وہ سارے ہیں اس میں. مدینہ تھا کربلا، محمد صادق نجمی کی کتاب ہے، ترجمہ کیا سید مرتضی علی سیدی صاحب نے، پاکستان سے چھپی ہے. یہ دیکھیں مدینہ کے گورنر سے خطاب جب کیا، کس سے کب بولے، کہاں بولے، صحیح ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح ساری یہاں پہ دی ہوئی. سوچئے کتنے پیج کی کتاب ہے نا. ایک خطبے کو ہم آپ کو نظر لا دیں. یہ ہے ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، جو میں بتا رہا تھا، معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمن بنا قطع اللہ وبنا یختم ويزيد رجل من شارب الخمر وقاتل النفس المحرمة معلن بالفسق مثلي لا يبايع مثله ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيع. صحیح. اب یہاں ترجمہ دے دیا ہے آپ کو، اس کو اگر یاد کر لیں گے ان کی فضیلتیں دے دی ہیں. ترجمہ و تشریح یہاں پہ تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے، آپ پوری اس کے بارے میں بات پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جائیں گے تو یہ آپ کو بہت کام دے گی. مرمان سے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براع مثل یزید ولقد سمعت جدی رسول اللہ یقول الخلافة محرمة على آل ابی سفیان. کل بتا رہا تھا نا فاذا رأیتم معاویہ علی منبری فابقروا بطنہ، کہہ رہے ہیں اگر کبھی معاویہ کو تم منبر کو دیکھو تو اس کے پیٹ کو پھاڑ دینا. وقد رآہ اہل المدینہ علی المنبر،
مدینے والوں نے اسے ممبر پہ دیکھا فلم یبخر لیکن اس کا پیٹ نہیں پڑا فابتلاہم اللہ بیزید الفاسق تو اللہ نے کیا کیا یزید فاسق اس کے اوپر مسلط کر دیا یہ رسول کی حدیث ہے فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَعَوِيَّ عَلَى مِمْبَرِي فَبَقَرُوا بَطْنَهُ کہ اگر معاویہ کو میرے ممبر پہ دیکھنا تو اس کے پیٹ کو پھاڑ دینا چاک کر دینا یعنی اس کو ہلاک کر دینا وَقَدْ رَآهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى الْمِمْبَرِ اور مدینے والوں نے اسے ممبر کو دیکھا فلم یبقر لیکن اس کے پیٹ کو نہیں پھاڑا فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِيَزِيدِ الْفَاسِقِ تو اللہ نے انہیں یزید فاسق کے اس میں مبتلا کر دیا تو یہ پڑھیے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا اسی لیے شیئر کر دیا بھرپور ہونے سے کیا کرنا ہے بچہ کنیکٹ کر کے کئی منٹ پڑھیں ویڈیو